السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مہرین امین۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ 8 فروری کو ملک میں بڑا ڈاکہ مارا گیا، عمران خان کا چیف جسٹس سے مکالمہ، عدالت کی بانی PTI کو کیس کا مکمل ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت۔ سانحہ 9 مئی میں عمران خان ناکافی شواہد کی بنیاد پر 2 مقدمات سے بری۔ IMF کا نئے قرض پروگرام کے لیے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ۔ IMF کا کہنا ہے کہ درآمدات پر عائد پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جائیں، نئے بجٹ میں برآمدی شعبوں کو دی جانے والی سبسڈی ختم کی جائے۔ کراچی میں گرو مندر کے قریب کار پر فائرنگ سے 2 بھائی جاں بحق، پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ دشمنی کا نتیجہ ہے۔ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کی۔ کراچی بندرگاہ پر دنیا کا بڑا کارگو جہاز لنگر انداز ہو گیا۔ بحری جہاز MSC اینا کی لمبائی 400 میٹر ہے۔ جہاز 19,000 کنٹینر لے کر کراچی بندرگاہ پہنچا ہے۔ کراچی میں 3 روز تک ہیٹ ویو کا خدشہ، ہفتے کو موسم شدید گرم ہوگا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ ملک بھر میں جون سے معمول سے زائد بارشوں کا امکان۔ کینیڈین وزیر اعظم ٹروڈو اٹلی میں G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں یوکرین امن سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ٹروڈو اپنے ہم منصبوں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اسرائیل حماس جنگ، ٹروڈو پر عوامی سطح پر ICC کے فیصلوں کی حمایت کرنے پر زور۔ کینیڈا کے سابق سیاست دانوں کا کینیڈین وزیر اعظم کو خط، ٹروڈو سے عدالت کے لیے حمایت کا بیان جاری کرنے کا مطالبہ۔ کنزرویٹو رہنما پیئر پالیور کا ہاؤسنگ پلان ہاؤس آف کامنز میں مسترد۔ لبرلز، NDP اور بلاک نے قانون سازی کے خلاف ووٹ دیا۔ پالیور نے ستمبر میں بل متعارف کرایا تھا۔ چین کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی امن کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ۔ چین میں متحدہ عرب امارات، بحرین، تیونس اور مصر کے سربراہان مملکت کی سمٹ میں شرکت۔ ترک صدر طیب اردوان کا عالم اسلام سے غزہ کے معاملے پر کارروائی کا مطالبہ۔ نئی دہلی میں سورج آگ برسانے لگا، بھارتی تاریخ کا سب سے گرم دن۔ دہلی میں 52.3 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ، راجستھان کے 51 ڈگری سمیت سابقہ تمام قومی ریکارڈ کو توڑ دیا۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت کی۔ بانی PTI عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس پاکستان نے بانی PTI عمران خان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ خود دلائل دینا چاہیں گے یا خواجہ حارث پر انحصار کریں گے؟ عمران خان نے جواب دیا کہ سر میں آدھا گھنٹہ دلائل دینا چاہتا ہوں، مجھے تیاری کے لیے مواد ملتا ہے، نہ ہی وکلاء سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے۔ سر میری قانونی ٹیم سے ملاقات کرائی جائے، پتہ نہیں پھر مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ 8 فروری کو ملک میں بڑا ڈاکہ مارا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا یہ بات اس وقت نہ کریں، ہم ابھی نیب ترامیم والا کیس سن رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری 2 درخواستیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں، وہ سن لیں۔ چیف جسٹس نے بانی PTI سے پوچھا اس میں آپ کے وکیل کون ہیں، تو عمران خان نے جواب دیا کہ میرے وکیل حامد خان ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ حامد خان ایک سینئر وکیل ہیں، انہیں ملک سے باہر جانا تھا تو انہیں ایک مقدمے میں ان کی مرضی کی تاریخ دی ہے۔ بانی PTI نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جیل میں 1 ونڈو آپریشن ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں، آپ ان کو آرڈر کریں کہ میری قانونی ٹیم سے ملاقات کروانے دیں، وہ میری قانونی ٹیم سے ملاقات کرنے نہیں دیتے۔ عدالت نے بانی PTI کو کیس کا مکمل ریکارڈ آج ہی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی
اور حکم دیا کہ وکلا کی ان سے ملاقات کرائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ایڈوکیٹ خواجہ حارث کے ساتھ 2 وکلا جائیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ امید ہے خواجہ حارث کو گرفتار نہیں کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سانحہ 9 مئی سے متعلق تھانہ شہزاد ٹاؤن کے دونوں مقدمات سے بری کر دیا۔ IMF نے نئے قرض پروگرام کے لیے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے نئے قرض پروگرام کے لیے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے پاکستانی حکام سے نئے بجٹ میں درآمدات پر عائد پابندیاں کم کرنے، نئے بجٹ میں برآمدی شعبوں کو دی جانے والی سبسڈی ختم کرنے اور درآمدات پر ڈیوٹیز کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ IMF نے زور دیا کہ درآمدات پر عائد پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جائیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے درآمدات پر عائد ڈیوٹیوں میں کمی پر اتفاق کر لیا ہے۔ وزارت تجارت نے ٹیرف میں کمی کے فیصلے میں مقامی صنعت کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ٹیرف میں کمی کا فیصلہ مقامی مارکیٹ کے تحفظ کو پیش نظر رکھ کر کیا جانا چاہیے۔ وزارت تجارت نے درآمدات پر عائد پابندیاں مکمل طور پر ختم کرنے کی مخالفت بھی کی ہے۔ گرو مندر کے قریب صبح سویرے فائرنگ کے واقعے میں 2 سگے بھائی جاں بحق ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گرو مندر کے قریب صبح سویرے فائرنگ کے واقعے میں 2 سگے بھائی جاں بحق ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق SSP جمشید ٹاؤن علینا راجپر نے بتایا کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے گرو مندر کے علاقے میں سیاہ رنگ کی کار پر شدید فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں کار میں موجود 2 سگے بھائی واجد اور شان شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم اسپتال پہنچنے سے قبل ہی دونوں بھائی چل بسے۔ ASP جمشید ٹاؤن نے کہا کہ متاثرہ کار میں 5 بھائی سوار تھے، جن میں سے 2 بھائی شدید زخمی ہوئے اور ایک خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ دشمنی کا نتیجہ ہے۔ جائے وقوع سے 9mm پستول کے 18 خول ملے ہیں، جبکہ کار پر بھی لگ بھگ اتنی ہی گولیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہونے والے دونوں بھائی واجد اور شان لسبیلا کے رہائشی تھے، جو کورٹ میں پیشی کے لیے جا رہے تھے، تاہم واقعے کی مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کراچی بندرگاہ پر دنیا کا بڑا کارگو جہاز لنگر انداز ہو گیا۔ بحری جہاز MSC اینا کی لمبائی 400 میٹر ہے۔ جہاز 19,000 کنٹینر لے کر کراچی بندرگاہ پہنچا ہے۔ کراچی پورٹ پر ملک کی تاریخ میں پہلی بار دنیا کا سب سے بڑا کنٹینر بردار بحری جہاز MSC اینا لنگر انداز ہوا ہے۔ کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے والے اس بڑے کارگو جہاز کی لمبائی 399.98 میٹر ہے، جو 4 فٹ بال فیلڈ کے برابر ہے۔ کارگو جہاز MSC اینا میں 20 فٹ کے 19,200 کنٹینر لے جانے کی صلاحیت ہے۔ یہ بحری جہاز ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل پر لنگر انداز ہوا ہے، جس کا استقبال کراچی پورٹ ٹرسٹ کے افسران نے کیا۔ یہ جہاز 19,000 کنٹینر لے کر کراچی بندرگاہ پہنچا ہے اور جہاز میں 20 فٹ کے 19,200 کنٹینر لے جانے کی گنجائش ہے۔ بحری جہاز MSC اینا کی لمبائی 400 میٹر ہے اور اگر گنجائش کی بات کی جائے تو اس دیو ہیکل بحری جہاز میں 19,368 TEUs کی گنجائش ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل 19 مئی 2020 کو ایک بڑا بحری جہاز لنگر انداز ہوا تھا۔ ہانگ کانگ ایکسپریس کی لمبائی 366.50 میٹر اور گنجائش 14,000 TEUs تھی۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں جون سے اگست تک مانسون بارشوں کے حوالے سے آؤٹ لک جاری کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں صبح سویرے سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ کم سے کم درجہ حرارت 28 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موسم دن بھر گرم اور خشک رہے گا۔ ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ پنجاب کے مختلف شہروں ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاول نگر، سرگودھا، جہلم میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک متوقع ہے، جبکہ آج شام لاہور، جہلم، راولپنڈی میں بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب سندھ کے بعض اضلاع میں ایک ہفتے سے درجہ حرارت 50 ڈگری سے کم نہ ہو سکا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ آج بھی سکھر، نواب شاہ، حیدرآباد، دادو، موہنجو داڑو میں پارہ 48 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم جبکہ جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوہستان، سوات، چترال، ایبٹ آباد، ہری پور اور مانسہرہ میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ سبی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 51، کوئٹہ میں 35، قلات میں 31،
نوکنڈی میں 43 اور تربت میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ علاوہ ازیں PDM میں پنجاب نے بارشوں اور طوفان کا الرٹ جاری کر دیا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے ملک میں جون سے اگست تک مونسون بارشوں کے حوالے سے آؤٹ لک جاری کر دیا۔ رواں سال جون سے اگست کے دوران مونسون میں ملک کے بیشتر مقامات پر معمول اور معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے۔ معمول سے زائد بارشوں کا زیادہ امکان وسطی اور شمالی پنجاب میں ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زائد درجہ حرارت کے باعث بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف پگھلنے کا عمل تیز ہو سکتا ہے۔ ملک کے اکثر مقامات پر جون کے آغاز میں دن میں درجہ حرارت معمول سے زائد رہے گا۔ بارش کے بعد درجہ حرارت معمول پر آ جائے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔